غزہ پر اسرائیلی دہشت گردی کے سیاہ بادل چھٹنے کا نام نہیں لے رہے، جہاں وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ حملوں میں مزید 110 نہتے فلسطینی شہید جبکہ سینکڑوں شدید زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی جارحیت کی تازہ لہر میں معصوم بچوں، خواتین اور بزرگوں سمیت درجنوں بے گناہ جانوں کا نقصان ہوا ہے۔ اطلاعات کے مطابق حالیہ حملوں میں 200 سے زائد بچے اور 94 خواتین شہادت کے درجے پر فائز ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ 125 مرد اور 34 بزرگ بھی اسرائیلی بربریت کی نظر ہو گئے۔ مسلسل 3 روز سے جاری بمباری کے نتیجے میں شہداء کی مجموعی تعداد 591 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ غزہ بھر میں شدید خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ اسرائیلی افواج نے نہ صرف عام شہریوں کو نشانہ بنایا بلکہ فلسطینیوں کی نقل و حمل کو بھی مزید محدود کر دیا ہے، جس کے باعث اسپتالوں تک زخمیوں کی رسائی مشکل ہو چکی ہے۔ امدادی سرگرمیاں بھی شدید متاثر ہو رہی ہیں، جبکہ خوراک اور طبی سہولیات کی قلت نے حالات مزید ابتر کر دیے ہیں۔ عالمی برادری کی جانب سے اسرائیلی حملوں کی مذمت کے باوجود صہیونی افواج کی جارحیت رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل کے خلاف عالمی سطح پر سخت اقدامات نہ کیے گئے تو فلسطینی عوام کو مزید بدترین مظالم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فلسطینی حکام اور عالمی ماہرین کے مطابق یہ حملے نہ صرف جنگی جرائم کے زمرے میں آتے ہیں بلکہ انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی بھی ہے۔ عالمی قوتوں پر زور دیا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیلی بربریت کو روکنے کے لیے فوری عملی اقدامات کریں تاکہ معصوم فلسطینیوں کی جانیں بچائی جا سکیں۔ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے اپنے سرکاری دورہ سعودی عرب کے دوران مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی حاضری دی اور روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ سرکاری وفد کے اہم اراکین بھی موجود تھے۔ مدینہ پہنچنے پر وزیر اعظم کا پرتپاک استقبال کیا گیا اور انہیں خصوصی پروٹوکول بھی دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم اور ان کے وفد کے لیے خصوصی طور پر ریاض الجنہ کے دروازے کھولے گئے، جہاں تمام افراد کو نوافل ادا کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس موقع پر روحانی فضا انتہائی مؤثر اور پرنور تھی، جہاں ہر آنکھ اشک بار تھی اور ہر دل عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سرشار نظر آیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نوافل کی ادائیگی کے بعد پاکستان کی ترقی اور خوشحالی، امت مسلمہ کے اتحاد اور ملک کو درپیش چیلنجز کے حل کے لیے خصوصی دعا کی۔ مسجد نبوی میں قیام کے دوران وزیر اعظم نے اسلامک دار بھائی چارے اور محبت کے پیغام کو فروغ دینے پر زور دیا۔ انہوں نے اس موقع کو اپنی زندگی کا ایک یادگار لمحہ قرار دیا اور اس عظیم سعادت پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ ان کے ساتھ روحانی سفر کو عوام کی جانب سے بھی خوب سراہا جا رہا ہے اور لوگ اس موقع کو پاکستان کے لیے خیر و برکت کی علامت قرار دے رہے ہیں۔ مدینہ منورہ میں وزیر اعظم کی یہ حاضری اور ان کے دورہ سعودی عرب کا ایک اہم حصہ تھی، جہاں انہوں نے روحانی فیوز و برکات حاصل کی اور اپنے جذبات کا اظہار بھی کیا۔ ان کا یہ دورہ نہ صرف سرکاری نوعیت کا تھا بلکہ اس میں مذہبی عقیدت اور احترام کا عنصر بھی نمایاں تھا۔ تاریخ رقم کرتے ہوئے فیفا ورلڈ کپ 2026 کے لیے کوالیفائی کرنے والا پہلا ملک بننے کا اعزاز حاصل کر لیا ہے۔ جاپانی ٹیم، جسے بلو سامورائی کے نام سے جانا جاتا ہے، نے ایشیا کوالیفائرز کے تیسرے راؤنڈ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے گروپ میں ٹاپ پوزیشن حاصل کی ہے اور ورلڈ کپ میں شرکت کا ٹکٹ کٹوانے والی پہلی ٹیم بن گئی۔ کوالیفائنگ مرحلے کے اہم میچ میں جاپان نے بحرین کو 2-0 کی شکست دے کر ورلڈ کپ میں اپنی جگہ پکی کر لی۔ اس سنسنی خیز مقابلے میں جاپانی ٹیم نے زبردست کھیل کا مظاہرہ کیا اور دوسرے ہاف میں فیصلہ کن برتری حاصل کی۔ جاپان کی جانب سے پہلا گول ڈاچی کمادا نے 26ویں منٹ میں کیا، جبکہ ٹیکسفو کوبا نے 27ویں منٹ میں دوسرا گول سکور کر کے اپنی ٹیم کی فتح کو یقینی بنایا۔ اس کامیابی کے بعد جاپانی ٹیم گروپ سی فہرست 2 ٹیموں میں شامل ہو گئی اور یوں وہ فیفا ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرنے والی ایشیا کی پہلی ٹیم بن گئی۔ جاپان اب فیفا ورلڈ کپ 2026 میں شریک میزبان ممالک کینیڈا، میکسیکو اور امریکہ کے ساتھ 48 ٹیموں کے بڑے ٹورنامنٹ میں شرکت کرے گا۔ اس ورلڈ کپ میں ایشیا سے مجموعی طور پر 8 ٹیمیں شامل ہوں گی، تاہم جاپان نے سب سے پہلے کوالیفائی کر کے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 کے لیے کوالیفائنگ کے تیسرے راؤنڈ میں ایشیا کی 18 ٹیموں کو 3 گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر گروپ کی 2 ٹاپ ٹیمیں براہ راست ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کریں گی، جبکہ باقی ٹیموں کو مزید مراحل سے گزرنا ہوگا۔ اس فارمیٹ کے تحت ایشیائی خطے میں مقابلہ انتہائی سخت ہوتا جا رہا ہے اور ہر ٹیم
टीम वर्ल्ड कप में जगह बनाने के लिए भरपूर जदोजहद कर रही है। जापान की इस कामयाबी को एशियाई फुटबॉल के लिए एक बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। जापान गुज़िश्ता कई दहाइयों से एशिया की सबसे मजबूत टीमों में शुमार होता है और आलमी सतह पर भी अपनी कारकर्दगी से सबको मुतासिर करता रहा है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में उसकी शिरकत से न सिर्फ जापानी शायकीन फुटबॉल के जोशो खरोश में इजाफा होगा बल्कि दीगर एशियाई टीमों के लिए भी एक मिसाल कायम होगी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 को तारीख का सबसे बड़ा फुटबॉल इवेंट कहा जा रहा है क्योंकि पहली बार इसमें 48 टीमें शिरकत करेंगी जो पहले 32 टीमों तक महदूद था। इस वर्ल्ड कप की मेजबानी अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको मुश्तरका तौर पर कर रहे हैं और दुनिया भर के फुटबॉल शायकीन इस इवेंट के लिए बेहद पुरजोश हैं। जापान की इस कामयाबी ने न सिर्फ उसके फुटबॉल के मयार को साबित किया बल्कि ये जाहिर किया कि एशियाई टीमें आलमी फुटबॉल में एक अहम मुकाम हासिल कर रही हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में और कौन सी टीमें वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करती हैं और कौन सी टीमें मजीद मराहल के लिए जदोजहद जारी रखती हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की इख्तितामी तकरीब में मेजबान मुल्क को नजरअंदाज किए जाने पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को एक और खत लिख दिया है। पीसीबी ने इस मामले पर अपने तहफुजात का इजहार करते हुए मौकफ इख्तियार किया है कि मेजबान मुल्क के नुमाइंदे को तकरीब में मुनासिब प्रोटोकॉल न देना नाइंसाफी के मुतरादिफ है, जिस पर पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। गुज़िश्ता रोज लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीसीबी के एडवाइजर चेयरमैन आमिर मीर और चीफ फाइनेंस ऑफिसर ने चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक भारतीय मीडिया की मनफी रिपोर्ट्स को बेबुनियाद और गुमराहकुन करार दिया है। उनका कहना था कि भारतीय मीडिया की जानिब से पाकिस्तान की मेजबानी पर किए जाने वाले मनफी प्रोपेगेंडे में कोई सदाकत नहीं है और उसका मकसद सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट को बदनाम करना है। किसी भी हकाम ने चैंपियंस ट्रॉफी की इख्तितामी तकरीब में पाकिस्तान को नजरअंदाज करने पर भी शदीद रद्द-ए-अमल दिया। आमिर मीर ने वजाहत की कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी सेहत की खराबी के बायस तकरीब में शरीक न हो सके, जिस पर उन्होंने समीर अहमद को अपनी जगह नामजद किया था। ताहम इन्हें स्टेज पर मदऊ नहीं किया गया, जो कि मेजबान मुल्क के साथ ज्यादती के मुतरादिफ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस मामले को पहले ही आईसीसी के साथ तहरीरी तौर पर उठाया था, जिस पर जवाब वसूल हुआ, लेकिन चेयरमैन मोहसिन नकवी इससे मुतमिन नहीं हुए। इसलिए पीसीबी ने एक और खत अरसल कर दिया है और अब आलमी क्रिकेट बॉडी के जवाब का इंतजार कर रहा है। इख्तितामी तकरीब में पाकिस्तान के नुमाइंदे को नजरअंदाज करने के बरक्स भारतीय क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम को खसूसी प्रोटोकॉल दिया गया। तकरीब में बीसीसीआई के सदर राजेश बनी, सेक्रेटरी देवजीत शायकीन, न्यूजीलैंड के साबिक खिलाड़ी राजर टोहो और आईसी के चैंपियन जेशा को मदऊ किया गया, लेकिन टूर्नामेंट डायरेक्टर समीर अहमद सैयद जो स्टेडियम में मौजूद थे, इन्हें स्टेज पर बुलाने की जहमत तक न की गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एहतजाज के अलावा क्रिकेट के संजीदा हलकों और साबिक खिलाड़ियों ने भी इस मामले पर सवालात उठाए। पीसीबी ने वाज़ेह कर दिया है कि वो इस मामले को आलमी क्रिकेट फॉर्म्स पर उठाएगा और किसी भी किस्म की नाइंसाफी को कबूल नहीं करेगा। यूं दी हमें आजादी की दुनिया हुई हैरान, है कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुलविस होने के हैरान कुन इंकशाफात सामने आए हैं। इस मामले की तहकीकात करने वाली ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के ज़राए के मुताबिक शवाहद से ये बात साबित हुई है कि पीटीआई क़यादत और इसके करीबी साथी रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस रहे हैं। जेआईटी ज़राए का कहना है कि दौरान तफ्तीश पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले अफराद से इश्तियाल अंगेज मवाद बरामद हुआ जो सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ मुहिम में इस्तेमाल किया जा रहा था। इन शवाहद को देखते हुए जेआईटी ने कानूनी और इंतजामी कार्रवाइयों की सिफारिशात तैयार कर ली हैं ताकि जिम्मेदार अफराद को कानून के दायरे में लाया जा सके। मजीद तहकीकात में ये बात सामने आई है कि पीटीआई क़यादत के करीबी रिश्तेदार भी इस प्रोपेगेंडा मुहिम में शामिल थे, जबकि पार्टी के सेंट्रल मीडिया डिवीजन और सोशल मीडिया टीम की सरगर्मियां बाज़ाब्ता तरीके से चलाई जा रही थी, न कि किसी रजाकार फोर्स के जरिए। जेआईटी ने मफरूर और गैर हाजिर अफराद के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की सिफारिश की है ताकि प्रोपेगेंडा मुहिम में मुलविस तमाम अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाया जा सके। जेआईटी के ज़राए ने दावा किया है कि रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा न सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि बैरून मुल्क मौजूद अकाउंट्स के जरिए भी चलाया जा रहा था। इस मुहिम की मालियानात गैर मुल्की लॉबीज और पीटीआई क़यादत के जरिए फ्राहम की जा रही थी, जबकि गैर मुल्की अनासर इस प्रोपेगेंडा को मुनज़्ज़म अंदाज में कंट्रोल भी कर रहे थे। जेआईटी ज़राए के मुताबिक इस मामले की छानबीन इलेक्ट्रॉनिक जराइम के एक्ट 2016 के तहत की जा रही है और इस टीम की सरबराही इस्लामाबाद पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल IG
کر رہے ہیں۔ وفاقی حکومت کے حکم پر قائم کی گئی یہ ٹیم مسلسل ثبوت اکٹھے کر رہی ہے اور اس بات کا تعین کرنے میں مصروف ہے کہ پی ٹی آئی کے کن افراد نے اس مہم کو منظم کیا۔ اگر جے آئی ٹی کی سفارشات پر عمل کیا گیا تو امکان ہے کہ پی ٹی آئی کے کئی رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے اور ان سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے حکام کے مطابق جے آئی ٹی جلد اپنی حتمی رپورٹ حکومت کو پیش کرے گی، جس کے بعد ان عناصر کے خلاف مزید اقدامات کیے جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے ہیں جس کے تحت تعلیمی پالیسیوں کا اختیار وفاقی حکومت سے لے کر ریاستی حکومتوں کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس اقدام کو ٹرمپ کے انتخابی وعدوں کی تکمیل قرار دیا جا رہا ہے جس پر قدامت پسند حلقوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، جبکہ تعلیمی ماہرین اور حقوق کے حامیوں میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے۔ یہ آرڈر ایسے وقت میں جاری کیا گیا ہے جب کچھ ہی دن پہلے محکمہ تعلیم نے اپنے نصف سے زیادہ ملازمین کو فارغ کرنے کا اعلان کیا تھا، جس سے امریکی حکومت کے ڈھانچے میں بڑی تبدیلی کی راہ ہموار ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے اس ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کرنے کے لیے وائٹ ہاؤس میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں طلباء، اساتذہ، والدین اور مختلف ریاستوں کے گورنر بھی شریک تھے۔ امریکہ میں تعلیم ایک متنازع موضوع رہا ہے جہاں قدامت پسند حلقے ایسے اقدامات کی حمایت کرتے ہیں جو نجی اسکولوں کو زیادہ فوائد فراہم کرتے ہیں، جبکہ لبرل سوچ رکھنے والے ماہرین پبلک اسکولوں کی مضبوطی پر زور دیتے ہیں۔ ٹرمپ کے اس فیصلے کو قدامت پسندوں کی طویل عرصے سے جاری کوششوں کی کامیابی سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ وہ ریاستوں کو زیادہ خود مختاری دینا چاہتے ہیں تاکہ مقامی سطح پر تعلیمی نظام کے فیصلے کیے جا سکیں۔ حالانکہ ریپبلکن پارٹی کو کانگریس کے دونوں ایوانوں میں برتری حاصل ہے، لیکن اس پالیسی کو سینٹ میں منظور کرانے کے لیے ڈیموکریٹس کی حمایت درکار ہوگی۔ اس مقصد کے لیے 60 ووٹوں کی ضرورت ہوگی، جس کی وجہ سے اس فیصلے پر مزید سیاسی بحث متوقع ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا موقف ہے کہ یہ اقدام تعلیمی نظام میں اصلاحات کا حصہ ہے جو پبلک اسکولوں اور تعلیمی اداروں کو زیادہ آزادی فراہم کرے گا۔ محکمہ تعلیم امریکہ میں 1 لاکھ پبلک اور 34,000 نجی اسکولوں کا نگران ادارہ ہے، تاہم عوامی اسکولوں کی 85% سے زیادہ فنڈنگ پہلے ہی ریاستی اور مقامی حکومتوں سے آتی ہے، جس کی وجہ سے بعض ماہرین کا خیال ہے اس آرڈر کا اثر زیادہ تر پالیسی سازی پر پڑے گا، نہ کہ فوری طور پر اسکولوں کی کارکردگی پر۔ یہ محکمہ مختلف پروگراموں کے لیے وفاقی گرانٹس بھی فراہم کرتا ہے، جس میں خصوصی ضروریات والے بچوں کے اساتذہ کی تنخواہوں، فنون کے پروگرامز اور اسکولوں کے پرانے انفراسٹرکچر کی تجدید شامل ہے۔ ٹرمپ کے اس فیصلے سے امریکی محکمہ تعلیم میں بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے ریاستوں کو اپنے تعلیمی معاملات پر زیادہ کنٹرول حاصل ہو جائے گا۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اس سے کمزور اسکولوں کو درپیش مسائل بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وفاقی سطح پر دی جانے والی امداد محدود ہو سکتی ہے۔ تاہم حامیوں کا موقف ہے کہ ریاستوں کو اپنے تعلیمی فیصلے خود کرنے کی اجازت دینا طلباء کے معیار تعلیم کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ اس پالیسی کے عملی اثرات وقت کے ساتھ واضح ہوں گے، لیکن فی الحال امریکہ میں تعلیمی نظام ایک نئی سمت کی طرف گامزن ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز نے ایک خفیہ اطلاع کی بنیاد پر کامیاب کارروائی کرتے ہوئے 10 خوارج کو ہلاک کر دیا، جبکہ دہشت گردوں سے بہادری سے لڑتے ہوئے پاک فوج کے کیپٹن حسنین اختر نے جامع شہادت نوش کیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق یہ آپریشن خوارج کی موجودگی کی مصدقہ اطلاعات کے بعد کیا گیا تھا، جس میں سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کا محاصرہ کر کے مؤثر کارروائی کی۔ آپریشن کے دوران دہشت گردوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں تمام 10 خوارج مسلح جہنم ہو گئے۔ اس جھڑپ میں 24 سالہ کیپٹن حسنین اختر، جو کہ پنجاب کے ضلع جہلم سے تعلق رکھتے تھے، اپنی ٹیم کی قیادت کرتے ہوئے بہادری سے لڑتے اور مادر وطن پر قربان ہو گئے۔ ISPR کے مطابق کیپٹن حسنین ایک نڈر اور جرأت مند افسر تھے جو اپنی دلیرانہ قیادت اور بہترین حکمت عملی کے لیے جانے جاتے تھے۔ انہوں نے متعدد کامیاب آپریشن میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا اور ان کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ کارروائی کے دوران دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق ہلاک ہونے والے خوارج قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں اور معصوم شہریوں کو ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے اور ان کے خاتمے سے علاقے میں امن و امان کی صورتحال میں بہتری متوقع ہے۔ آپریشن کے بعد علاقے میں مزید کسی بھی دہشت گردی کی موجودگی کا سراغ لگانے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے تاکہ خطے کو مکمل طور پر دہشت گردوں سے پاک کیا جا سکے۔ ISPR نے اپنے بیان میں واضح کیا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کسی قسم کی نرمی نہیں برتے گی اور ملک کو دہشت گردی کے ناسور سے ہمیشہ کے لیے نجات دلانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ISPR نے مزید کہا کہ ہمارے بہادر سپاہیوں کی قربانی قوم کے عزم کو مضبوط بناتی ہے اور یہ جنگ پاکستان کی سلامتی اور استحکام کے لیے جاری رہے گی۔ شہید کیپٹن حسنین اختر کی بہادری اور قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی اور قوم ان کی شجاعت پر فخر کرتی ہے۔
لاہور کی جوڈیشل مجسٹریٹ نے معروف اداکارہ نازش جہانگیر کے خلاف امانت میں خیانت اور فراڈ کے مقدمے میں وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ عدالت نے ڈیفنسی پولیس کو حکم دیا ہے کہ نازش جہانگیر کو گرفتار کر کے 22 مارچ کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ اس مقدمے میں نازش جہانگیر کے علاوہ سکندر خان سمیت دیگر ملزمان بھی شامل ہیں، جن کے خلاف بھی قانونی کارروائی جاری ہے۔ یہ مقدمہ ڈیفنس کے رہائشی اسود ہارون کی شکایت پر درج کیا گیا ہے، جس میں اداکارہ پر امانت میں خیانت، دھوکہ دہی اور دھمکیاں دینے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ درخواست گزار کا موقف ہے کہ اداکارہ اور دیگر ملزمان نے فراڈ کیا اور بعد میں دھمکیاں دے کر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی۔ عدالت نے معاملات کا جائزہ لینے کے بعد تمام ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں، جنہیں مدعی مقدمے میں ڈیفنسی پولیس اسٹیشن میں جمع کروا دیا گیا ہے۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر نازش جہانگیر اور دیگر ملزمان مقررہ تاریخ تک عدالت میں پیش نہ ہوئے تو ان کے خلاف مزید سخت قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے، جس میں نازش جہانگیر کو اشتہاری قرار دیے جانے کا امکان بھی شامل ہے۔ یہ معاملہ اس وقت مزید توجہ کا مرکز بن گیا جب اداکارہ کی جانب سے اب تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نازش جہانگیر نے اس کیس پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے اور ابھی تک انہوں نے کسی قسم کی وضاحت یا موقف جاری نہیں کیا۔ قانونی حلقے اس کیس کو ایک اہم پیش رفت قرار دے رہے ہیں، کیونکہ شوبز سے وابستہ شخصیات کے خلاف ایسے مقدمات شاذ و نادر ہی سامنے آتے ہیں۔ اس کیس کے فیصلے کے ممکنہ اثرات پر بھی بحث جاری ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ عدالت آئندہ سماعت میں کیا فیصلہ سناتی ہے۔ اگر اداکارہ عدالت میں پیش ہو کر اپنے دفاع میں شواہد فراہم کرتی ہے تو کیس کا رخ بدل سکتا ہے، لیکن اگر وہ پیش نہ ہوئی تو اس کے خلاف مزید سخت قانونی اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ یہ واقعہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ پاکستان میں شوبز سے جڑی شخصیات بھی قانونی معاملات سے مبرہ نہیں ہیں اور ان کے خلاف بھی عدالتیں سخت فیصلے کر سکتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نازش جہانگیر اس کیس کا سامنا کیسے کرتی ہیں اور آیا وہ عدالت کے فیصلے کو چیلنج کرتی ہے یا قانونی کارروائی کا سامنا کرنے کا فیصلہ کرتی ہیں۔